محمد فضیل صاحب، حافظ و قاری محمد فضیل صاحب اور حافظ و قاری نورین صاحب، دو بچوں کے سروں پہ علماء کرام نورانی مقدس ہاتھوں سے نعمت زرعی کا تاج رکھا گیا۔ اگر وہ ہوتے اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مشاہدہ فرماتے تو یقیناً بہت خوش ہوتے، اور خوشی اس بات کی سب کو ہے کہ جو انہوں نے محنت کیا وہ رنگ لائی جو آپ کے سامنے نمایاں ہے۔ بس مختصر وقت کے لیے حصول برکت کے لیے میں حاضر ہوں۔ میں تو روزانہ سناتا رہتا ہوں، جمعہ بھی لوگ سنتے رہتے ہیں، اکثر سنتے رہتے ہیں، تو اس کا مجھے کوئی ملال نہیں کہ کتنے لوگ بچے کتنے لوگ چلے گئے۔ یہ تو میرا کام ہے پیغام پہنچانا، جس کی قسمت میں ہے وہی تو عمل کرے گا، اور لاکھوں کا مجمع ہو پیغام پہنچائیں عمل نہ ہو تو بیکار ہے۔ تو کون بیٹھا کون گیا مجھے اس کا ملال نہیں اور نہ اس کی فکر ہے۔ بس حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم۔ حضرات، آج چوتھی رات ہے اور ایک ہی آیت پر چوتھی رات بھی میں نے اپنا عنوان سخن مختصر وقت کے لیے بنایا ہے۔ علماء ذوی احترام منبر نور پر جلوہ بار ہیں۔ بزرگوں کے لحاظ سے اگر فکر کی جائے تو ہمارے محمد اسماعیل بھائی اور ہمارے علی احمد بھائی دو لوگ پورے مجمع میں رونق بخشے ہوئے ہیں۔ بقیہ سب نوجوان ہیں، اور وہ نوجوان جو بزرگی کی طرف مائل ہیں وہ اپنے بسترے میں آرام کر رہے ہیں۔ جو زیادہ بزرگ ہیں وہ پہلے ہی سو چکے تھے۔ کچھ ہمارے سامنے بچے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے عبدالحمید بھائی بھی میرا ساتھ نبھا رہے ہیں کیونکہ وہ میرے ہم عمر ہیں۔ اور
بہرحال میں نے جس آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے اس کا ترجمہ بھی آپ سماعت کر چکے ہیں۔ قل اے محبوب، اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے، ہر یستوی برابر نہیں ہو سکتے کون یعلمون جو جانتے ہیں، والذین اور وہ جو لا یعلمون نہیں جانتے۔ مطلب برابر نہیں ہو سکتے عالم اور جاہل، عالم اور جاہل۔ اور دوسری جگہ رب قدیر مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا یستوی، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہو سکتے جنتی اور دوزخی، برابر نہیں ہو سکتے جنتی اور دوزخی۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ چلا کہ جو اللہ کے پڑھے لکھے بندے ہیں، صالحین ہیں، پڑھے لکھے بندے ہیں، صالحین ہیں، ان کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور جو جاہل ہیں، گمراہ ہیں، ان کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، ان کا راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ دوسرا مائک میں یہ کھڑوا رہا ہے، اس کو دے دو۔ ہلو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو اتنا تو آپ جان ہی گئے اور سمجھ گئے کہ ایک راستہ وہ ہے جو جنت کی طرف لے جا رہا ہے، اور دوسرا وہ جو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ اسی پر تھوڑی دیر آپ کچھ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام، تھوڑا آواز بانی کرو، صلاۃ والسلام ہو جائے گا۔ ہماری مائیں بہنیں اتنی محنت سے بس ٹھیک بیٹھ کر کے سماعت کر رہی ہیں ماشاءاللہ۔ اور اگر دیکھا جائے تو مردوں کے بنسبت عورتوں کی کثرت زیادہ ہے۔ اللہ ان کو بھی سلامت رکھے اور اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ زیادہ تھے تو آواز کم آ رہی تھی، مگر کم ہو کر کے یہ ثابت کر دو کہ ہم زیادہ پر بھاری ہیں۔ محبت سے آواز آئے اور محبت سے آواز آئے۔ پوچھیں گے لوگ حشر میں سرکار کہاں ہے، اشعار نعتیں تو بہت سنی گئی، لیکن اگر آخری میں آخرت بن جائے تو سب سے بھاری ہے۔ اگر آخری میں آخرت بن جائے تو سب سے بھاری ہے۔ پہلے بنی اب آخر میں بنا لو۔ محبت سے آواز آئے اور بہت آواز سے پوچھیں گے لوگ حشر میں سرکار کہاں ہے، ارے سرکار کہاں ہے،
کہیں گے بولو بولو نا بولتا ہے تیز بول لگتا ہے مسالہ کھائے ہوئے منہ کھول کے بولو بلند آواز سے بولو پوچھیں گے لوگ حشر میں سرکار کہاں ہے اور سرکار کہیں گے کہ گناہگار کہاں ہے سرکار کہیں گے کہ گناہگار کہاں گناہگار کہاں ہے ماشاءاللہ ہمارے ایک بات یاد آ گئی قاری فضیل صاحب میں بڑی دیر سے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہوں کہ جتنے نعت پڑھنے والے ہیں سب کو 10-10 کا نوٹ مل رہا ہے لگتا ہے کہ ٹوٹے پہلے سے کروا کے رکھ لیا جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں اتنی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کسی کی جیب سے 50 کا نوٹ نہیں نکلا کہ قاری فضیل صاحب پڑھ رہے ہیں نہ 50 کا دے دے جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں سب کو 10-10 کا مل رہا ہے میں سوچ رہا ہوں فیکٹری کھل گئی کیا لیا بتائی کیا 10 کے نوٹوں کی فیکٹری کھل گئی کیا چھپائی کا کام شروع ہو گیا کیا ماشاءاللہ اب تو بول دو سبحان اللہ ہمیں جو ہاتھوں میں آیا ہے یہ 100 کا نوٹ یہ ٹوٹے کے لیے نہیں آیا ہے مجھے انعام میں ملا ہے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے ہی پڑھتے ہوئے ایک شخص آیا اور اس نے 100 کا نوٹ دیا میں نے کہا ابھی تک 10 مل رہا تھا ابھی مجھے 100 مل گیا اس نے کہا نہیں مولانا صاحب میں نے کہا کیا ہوا اس نے کہا 90 واپس کر دیا 90 اس لیے کہ 100 کا ضرور لایا ہوں لیکن 10 ہی دوں گا اس لیے کہ 10 کی بہار ہے 90 واپس کر دیجئے تو میں سوچ رہا تھا سوچتے 50 تو نہیں نکلا ہے ہو سکتا ہے نکل آئے مگر 100 کا آ گیا سبحان اللہ آخری شعر محبت سے کہہ دے سبحان اللہ بلند آواز سے بولو پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے ارمان صاحب کہاں چلیں گے ارمان لے کے چلیں گے چاچا بیٹھے ہیں فرمان لیے بیٹھے یہ ہمارے حضرت علامہ مولانا مجاہد رضا نوری صاحب بھی جلوہ آبار ہیں بڑی ایمان افروز کتاب حضرت نے کیا سبحان اللہ سماعت فرما لے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ اور بلند آواز سے بولو اور آہستہ بولو ورنہ پولیس آ جائے گی آہستہ بولو نہ پولیس آ جائے گی شور کیوں مچا رہے گا ڈر کے دب کے بول دو جتنے بولو گے اتنے روشنی پیدا ہوتی چلی جائے گی سبحان اللہ پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے کہ اولاد پیغمبر کا اولاد پیغمبر کا اولاد پیغمبر کا وفادار کہاں ہے وفادار کہاں ہے رسم دستار بندی نعرے تکبیر نعرے رسالت اولاد پیغمبر کا وفادار کہاں ہے
میرے محبوب تم اعلان کر دو، آپ بتا دیجیے۔ تو یہاں عام چہلا کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل العالمین علی العابد۔ یہاں جہلا کی بات نہیں ہے، یہ محبوب اعلان کر دو جاہلوں کے لیے، بلکہ غور کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل العالم علی العابد، افضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ عالم کی فضیلت عابد پر مقابلے میں عابد ہے، عالم کے مقابلے میں جاہل نہیں ہے۔ عابد جو رات دن عبادت کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکات دیتا رہے، فطرہ ادا کرتا رہے، تمام نیکیاں کرتا رہے۔ العابد، عابد پر بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفضلی، جیسے میری فضیلت علی ادناکم، علی ادناکم، تمہاری ادنا پر، سبحان اللہ، جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر، سبحان اللہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں ذرا غور کرو، حافظ قرآن منبر نور پر جلوہ دار ہے، جو ہمارے قاری صاحب نے محنت کی، وہ رنگ لائی اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ مولانا مجاہد رضا نوری صاحب نے آپ کے سامنے خطاب کیا، آپ مستفید ہوئے اور علم کے روشنی میں بھی بیان کیا، قرآن کے تعلق سے بھی بیان کیا، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ مگر مختصر وقت میں کچھ ضروری باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہمارے گھروں میں ہم سے بڑے لوگ، ہمارے بزرگ لوگ اور ہمارے گھروں کی عورتیں، جب کوئی بچہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے قدم کو باہر نکالتا ہے، کیوں نکالتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے بچہ کیوں جا رہا ہوتا ہے؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچہ کیوں جا رہا ہوتا ہے؟ سنو، اللہ کے رسول پیغمبر اعظم احمد مصطفیٰ شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، علم دین حاصل کرو، علم دین حاصل کرو۔ علم دین کا حاصل کرنا مردوں اور عورتوں پر فرض ہے۔ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ اطلب العلم، اطلب العلم ولو کان بالسین، ایسے فرض ہے، سبحان اللہ۔ علم دین کا طلب کرنا مردوں اور عورتوں پر فرض ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلب العلم ولو کان بالسین، علم دین کو حاصل کرو چاہے جانا پڑے چین۔ اگر علم تمہارے قصبے میں نہیں ہے، آگے بڑھ جاؤ، شہر میں پہنچ جاؤ، اگر وہاں نہیں ہے اور آگے بڑھ جاؤ، وہاں نہیں ہے اور آگے بڑھ جاؤ۔ نہیں سے مراد ایک دم نہیں، اگر ہے بھی تو اور آگے بڑھ جاؤ، بڑھنا چاہو اور آگے بڑھ جاؤ، بڑھنا چاہو اور آگے بڑھ جاؤ۔ ماشاءاللہ، قاری فضیل صاحب نے اپنے جانب سے دے دیا،
حافظ جی کی جانب سے دیا ہے، سبحان اللہ۔ تو سب کی جانب سے سمجھ لیجئے 50 کا بھی آ گیا۔ اب تو بول دو سبحان اللہ، اور محبت سے آواز آئے سبحان اللہ۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خطا سا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خطا سا، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا جائے گا، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میری مائیں اور بہنیں، ہاں ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ جو علم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے۔ 1400 برس پہلے آمینہ کا لال عبداللہ کا نور نظر، دائی حلیمہ کے دل کا ٹکڑا 1400 برس پہلے ہی اعلان کر گیا۔ کیا اعلان کیا؟ ذرا غور کرو میرے ملت کے نوجوانوں، ہی یہ مدرسے آج کی دیر نہیں، 1400 برس پہلے کی دیر ہے۔ اور سب سے پہلا مدرسہ جو کھلا وہ کیا ہے؟ یہ 1400 برس پہلے آمینہ کے لال نے اعلان فرما دیا، جب نماز فرض نہ ہوئی تھی، جب روزہ فرض نہ ہوا تھا، جب ہم اور آپ صوم و صلات کے لیے مشغول، صوم و صلات میں مشغول نہ تھے، اسی وقت اعلان ہو گیا تھا۔ اور مدرسہ جو سب سے پہلے کھلا، مدرسہ جو سب سے پہلے کھلا وہ کہاں کھلا اور کس جگہ کھلا؟ ملت کے نوجوانوں قربان جاؤ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، بولو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر دے دیا، سبحان اللہ۔ کس کو؟ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر دے دیا۔ کیوں دیا؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم دین پڑھائیں، سبحان اللہ، علم دین پڑھائیں، اور صحابہ کرام ایک بدیگرے جمع ہونے لگے، اور علم دین مصطفیٰ عام وہی سے ہونے لگا۔ دار ارقم میں بیٹھ کر کے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا اور علم کو پھیلایا، پڑھایا۔ وہی سے علم دین مصطفیٰ مولا علی نے حاصل کیا، وہی سے علم دین مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق نے حاصل کیا، وہی سے علم دین مصطفیٰ حضرت عثمان غنی نے حاصل کیا، وہی سے علم دین مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم نے حاصل کیا۔ تمام صحابہ کرام نے وہی سے علم دین مصطفیٰ حاصل کیا۔ ملت کے نوجوانوں، اسلامی شہزادوں، ذرا غور کر، میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو مائیں بہنیں اپنے گھروں میں بچوں کو تیار کرتی ہیں، وہ بھی دو رویہ اختیار کرتی ہیں، دو پہلو اختیار کرتی ہیں۔ جن بچوں کا نام مانٹیسری میں لکھا ہوتا ہے، ہائی اسکول میں لکھا ہوتا ہے، ان بچوں کو نہلاتی ہیں، یا جو کوئی پرائیویٹ اسکول کھلا ہوا ہے تو ان بچوں کو مائیں نہلاتی ہیں، دھلاتی ہیں، سر میں تیل لگاتی ہیں، کاجل لگاتی ہیں، کنگھا کرتی ہیں، کپڑے پہناتی ہیں، ٹائی پہناتی ہیں، جوتی پہناتی ہیں، اس کے بعد سجا بجا کے ان کو گھر سے نکال کے لے کے جاتی ہے۔ اور جو بچہ مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے، پھٹ سے جگایا ہو، دیر ہو گئی،
से उसने किताब लिया, मुंह भी नहीं धुला और भागा भागा मदरसे पहुंच गया। यानी मुंह भी नहीं धुला, मुंह भी नहीं धुला। माँ भी बेफिक्र है, मुंह धुले कि नहीं धुले, कपड़ा बदला कि नहीं। अगर चड्ढी फटी है तो फटी चड्ढी में जा रहा है, बनियाइन फटा हुआ है तो फटे हुए बनियाइन में जा रहा है। मगर वो जिसका नाम किसी मांटेसरी में लिखवाया है उसको सूट बूट के साथ, टाई के साथ ले जाया जा रहा है। और यही तक नहीं, अगर दूर नाम लिखाया गया है तो उनके लिए सवारी का भी इंतजाम है, सवारी का भी इंतजाम है। मगर याद रखें, वो माएँ और बहनें और वो नौजवान हमारे कौम के बुजुर्ग कि जिन्होंने ये दो पहलू का रवैया इख्तियार किया, दो रास्ते इख्तियार किया कि मांटेसरी वाले बच्चे को टाई में भेजा जा रहा है, सूट बूट में भेजा जा रहा है, बगदादी कायदा वाले बच्चे को जगा के फटे हुए लिबास में भेजा जा रहा है। माएँ भी नहीं ख्याल करती है। अरे गौर करो मेरी माँ बहनों, उस बच्चे का ख्याल ज्यादा करो जो बगदादी कायदा पढ़ने जा रहा है, इसलिए कि तुम्हारा वो बेटा जब मदरसे में पहुंचेगा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से सलाम करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बगदादी कायदा को शुरू करेगा। और बात यही तक महदूद नहीं है, जो अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो हिसाब गणित पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जब वो अपने घर से जाते हैं तो फरिश्ते उनके पैरों के नीचे पर नहीं बिछाते हैं। मगर कुर्बान जाओ, उनके बच्चों ने रिक्शे का इंतजाम किया, साइकिल का इंतजाम किया, सवारी का इंतजाम किया। लेकिन जो बच्चा बगदादी कायदा लेकर किसी दीनी मदारिस के तरफ अपने घर से निकलता है तो उन बच्चों के लिए मेरे रब ने खुद इंतजाम कर दिया। आए मेरे फरिश्तों, मेरे महबूब के उम्मती का फला बच्चा अपने घर से बगदादी कायदा लिए हुए, दीनी किताब लिए हुए मदरसा जा रहा है। अरे फरिश्तों, देख क्या रहे हो? उसके घर के दरवाजे से अपने परों को मदरसे के दरवाजे तक बिछा दो। अगर उसके माँ बाप ने सवारी के लिए इंतजाम नहीं किया तो ना सही, मैं इंतजाम किए दे रहा हूँ। फरिश्तों ने पर बिछा दिया। ऐ बच्चा, ऐ मेरा बंदा, ऐ मेरे महबूब का उम्मती, अब तू वो बगदादी कायदा यस्सरनल कुरान अम्मा सिपारा लेकर के अपने घर से निकला है तो अब तुझे ऐसे वैसे नहीं जाना है, बल्कि फरिश्तों के परों पर तुझे दौड़ते हुए मदरसे की दहलीज तक जाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर शहजादे मुनज़्ज़र अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, बहुत है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। हाथ उठा के बोलो और तेज आवाज में, है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा।
سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا، بتا دیا تھا ملت کے نوجوانوں، اور اگر ہم اور آپ کے بیٹے علم دین مصطفیٰ حاصل کریں گے تو کامیابی اور فلاح و بہبودی ہم اور آپ کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اگر بیٹا عالم دین ہو گیا، اگر بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، اگر بیٹا علم دین مصطفیٰ سے مالا مال ہو گیا، تو اسلامی شہزادوں، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو۔ مصطفیٰ جان عالم حضرت آمینہ کے لال پیغمبر اعظم نبیوں کے سردار احمد مختار غریبوں کے غم گسار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنو۔ ملت کے نوجوانوں کہ عالم بنو عالم، اور اگر عالم نہ بن سکو تو طالب علم بنو، اور اگر طالب علم نہ بن سکو تو سیکھو، ان کے قریب بیٹھو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو عالم دین سے، حافظ قرآن سے، قاری قرآن سے محبت کرو، کامیاب رہو گے۔ پانچواں نہ بننا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ پانچواں نہ بننا۔ تو ملت کے نوجوانوں اپنے بیٹوں کو عالم دین بناؤ۔ اللہ کے رسول پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم دین کے پاس اگر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے پہنچ جائے، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، محبت سے بولو، مسئلہ پوچھنے کے لیے جائیں تو جتنے قدم چلتا ہوا وہ عالم دین کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے پہنچے گا، اللہ تعالیٰ ہر ایک قدم کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک شہر تیار فرمائے گا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے اگر جائے تو ہر ایک قدم کے بدلے میں ایک شہر تیار کیا جائے اور اس کے لیے مکان بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، اس کے لیے گھر بنایا جائے گا، اس کے لیے مکان بنایا جائے گا۔ تو ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ بیٹے کو عالم دین بنائے، قاری قرآن بنائے، اس لیے کہ اسی میں فلاح و بہبودی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیا ساحل لائی پہنچی پتوار کے بینا، بولو 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 اور بلند آواز سے، نیا ساحل لائی پہنچی پتوار کے بینا، ارے بیڑا پار نہ ہوئی احمد مختار کے بینا۔ سبحان اللہ، یہ 50 کیا گیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمیں دیو چاہے نہ دیو کم سے کم بولو تو سبحان اللہ۔ سگر دھرتی تمہیں آقا، سگر جہان تمہارا، سگر دھرتی تمہیں آقا، سگر جہان تمہارا، سب کتابوں سے اعلیٰ، سب کتابوں میں ہے اعلیٰ قرآن تمہارا، بولو سبحان اللہ اور محبت سے، سب کتابوں میں ہے اعلیٰ
تو علم ایسی دولت ہے، ملت کے نوجوانوں، عالم دین حافظ قرآن اپنے 7 پشتوں کی مغفرت کروائے گا. سبحان اللہ. کیا پشتوں کی؟ 7 پشتوں کی مغفرت کروائے گا، مغفرت بخشش کروائے گا عالم دین حافظ قرآن. تو جب ہم اور آپ کا بیٹا، ہماری خاندان کا اولاد، شہزادہ جب وہ عالم قرآن ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، تو پتہ چلا کہ سارے گھر والوں کی خبر ہوگی، اور اس خبر گیری میں سب کا بیڑا، بلند آواز سے سب کا بیڑا پار ہوگا. سبحان اللہ. ایک بات یاد آئی، حضرت علامہ ڈاکٹر لیث رضا نوری صاحب ممبر نور پر جلوہ بار ہیں. ایک بدی گرے کھسکتے گئے، کھسکتے گئے، کھسکتے کھسکتے پوری اسٹیج کو، پورے ممبر کو خالی کر دیا. ڈاکٹر لیث رضا نوری صاحب، قاری بلال صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. ایک ایسا موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرما رہے تھے، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بول دو سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ سماعت فرما رہے تھے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے، میرے نبی نے پوچھا ہے ابو ہریرہ یہ خاموشی کیسی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ، جو سنتا ہوں وہ سننے کے بعد اکثر میں بھول جایا کرتا ہوں. تو پیارے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ چادر بچھاؤ. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اے ابو ہریرہ چادر بچھاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر بچھا لیا. سبحان اللہ. جب آپ نے چادر بچھا دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو ملایا. جیسے ہم اور آپ بعض جگہوں پہ انجورا کہتے ہیں اور بعض جگہوں پہ چلو کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو ملایا اور چلو بنایا، انجورا بنایا. بنانے کے بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا اور کرنے کے بعد اسی چادر میں ایسے ڈال دیا، چادر میں ایسے ڈال دیا. سبحان اللہ. جب چادر میں ایسے ڈال دیا، آج کل ہم اور آپ میں سے کوئی بیٹھا ہوتا تو وہ کہتا ہاں جب معاملہ ہے، آپ نے کچھ ہے بھی نہیں، انجورا بنایا اور خالی ہاتھ لے جا کے چادر میں ڈال دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ انجورا بنایا اور بنانے کے بعد اسی چادر میں پھر ڈال دیا. تیسری بار پھر اور پھر انجورا بنانے کے بعد اسی چادر میں ڈال دیا. ملت کے نوجوانوں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا کا حکم ہوا، چادر سمیٹا، سینے سے لگا لیا، اور جب بھی آقا کچھ فرماتے یا جو بھی چیزیں میں سنتا، اس میں سے سننے کے بعد میں کبھی بھولا نہیں، ارے میں سنتا چلا جاتا اور اس چادر کی برکت سے ذہن میں چھپتا چلا جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضور شہزادہ مناظر اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ واہ. وہی علم دین صحابہ کرام جو آقا سے ملا، وہی علم دین مصطفیٰ ہم اور آپ تک پہنچتا گیا، اور اسی قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے نبی کے نواسے نے اسلام کے پرچم کو کربلا کی دھرتی پر لگایا اور
اپنے جان کی قربانی پیش کر دی۔ ملت کے نوجوانوں تو سنو، ایسے ویسے کی بات نہیں ہے۔ علم دین مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق نے سکھت الانبیاء سے پڑھا، علم دین مصطفیٰ عمر فاروق اعظم نے آمینہ کے لال سے پڑھا، علم دین مصطفیٰ عثمان غنی نے حضرت عبداللہ کے نور نظر سے پڑھا، علم دین مصطفیٰ مولا علی نے دائی حلیمہ کے دل کے ٹکڑے سے پڑھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین مصطفیٰ کا پرچم لہرایا، عمر فاروق اعظم نے علم دین مصطفیٰ کا پرچم لہرایا، عثمان غنی نے علم دین مصطفیٰ کا پرچم لہرایا، مولا علی نے علم دین مصطفیٰ کا پرچم لہرایا، اور وہی پرچم اسلام لہراتا ہوا ہم اور آپ تک پہنچا، اور آج ہم اور آپ اسی علم دین مصطفیٰ کے سائے میں، اسی علم دین مصطفیٰ کی برکت سے کھا بھی رہے ہیں، پل بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، ہمارا بھی ایمان محفوظ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اسی مقدس قرآن کو ہمارے حافظ و قاری محمد فضیل صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کیا اور اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ الحمدللہ آج کل لوگ مسئلہ پوچھتے ہوئے شرمسار ہوتے ہیں، لیکن قربان جاؤ میرے ملت کے نوجوانوں، سبحان اللہ، قربان جاؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص ملک شام سے آیا۔ کہاں سے آیا؟ بولو بولو بولو، زور سے بولنا۔ ملک شام کہاں سے آیا؟ ملک شام سے آیا۔ ملک شام سے آیا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو کہا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے دعائے قنوت یاد فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ رونے لگے، دعائے قنوت یاد کرنے کے لیے وہ ملک شام سے آیا۔ اور آج ہم اور آپ کو اتنا موقع نہیں کہ کسی عالم دین کے پاس جا کر کے صرف ایک حدیث روزانہ سن لیں تاکہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بن جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مسلمانوں اپنے بیٹوں کو عالم دین بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، اور وہ مائیں بہنیں، اور اچھا نام رکھو۔ آج کل لوگ فلمی نام رکھتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ بولو معاذ اللہ، بڑا طرح سے بولو، توبہ استغفر اللہ۔ فلمی نام رکھتے ہیں، لہلہاتا ہوا نام رکھتے ہیں، اور آج کل وہ بھی بچے، ارے ہم نے تو دیکھا ہے 2-2 سال کے بچوں کو، اب یہ کہیے کہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا ڈیزائن نہیں بنوا پاتے ہیں بالوں کا، ورنہ 2 سال کا بچہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ کیا ہوتا ہے جو چاروں طرف سے صفا چٹ ہوتا ہے، جیسے چپر منڈا لگتا ہے، جیسے سفر منڈا چپر منڈا لگتا ہے، اس طرح سے اس کے بال بنواتے ہیں کہ بیچ میں چرکی ہوتی ہے، وہ مرغے کا چونچ ہوتا نہیں ہے، ایسے اٹھا ہوتا ہے اور چاروں طرف سے صفا چٹ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا 1-2 لوگوں سے تو کہا مولانا صاحب ڈیزائن ہے، میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ارے یہ ڈیزائن نہیں ہے، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، اس لیے کہ 1400 برس پہلے آمینہ کے لال نے بیان کر دیا تھا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگوں کے بچے اپنے بالوں میں ڈیزائن بنوائیں گے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے ہی بیان کر دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ نام بھی اچھے ہونا چاہیے۔
नाम भी अच्छे होना चाहिए ताकि उस नाम का असर मौजूद रहे, नाम का असर मौजूद रहे। पुराने जमाने में तो लोग जैसे पाते थे वैसे रख देते थे, कोई मगरे, कोई बुद्धू, कोई खैराती, कोई जुमेराती, कोई ऐचाहे, कोई बेवचाहे, जैसे जो पाता वैसे रख देते। एक बात याद आ गई शहजादे नाजिम साहब, एक बात याद आ गई। अरे फुरकान कहाँ जा रहे? अरे जा रहे हो? कह रहे झूठ बोल रहा है, जा रहे कह रहे। एक बात याद आ गई, डॉक्टर नहीं रजा साहब, हमारे कारी साहब भी बैठे हुए हैं। एक जगह शादी थी, एक जगह क्या थी आप तो बोलो यार? शादी थी, इसलिए कि इसमें सारे लोग बगैर शादीशुदा बैठे हैं, दो लोगों के अलावा इसमें जितने लोग बैठे हैं बगैर शादी शुदा बैठे हुए हैं। और स्टेज छोड़ बाकी दो लोगों को छोड़ के जितने लोग बैठे हैं गैर शादीशुदा लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, क्या थी? शादी। बोलो ना, भूल गए? बड़ा दवा से बोलो। शादी थी तो जब मौलवी साहब निकाह पढ़ने के लिए आए और दूल्हे के करीब गए, कहाँ गए? दूल्हे के करीब गए, वो अपना झोला मात्रा रखा और रखने के बाद फार्म निकाला। निकालने के बाद में मौलवी साहब ने पूछा, मौलवी साहब ने क्या पूछा? मौलवी साहब ने पूछा दूल्हे से, बेटा अपना नाम बताओ। बेटा अपना नाम है। नौजवान इधर देख, ऐसे का मजा मिलेगा। अपना नाम बताओ। तो दूल्हे ने जानते हो क्या कहा? दूल्हे ने कहा कि अब्बा से पूछ ले। अब्बा से पूछ ले। तो कहा अब्बा से क्यों पूछ ले? तो कहने अब्बा से पूछ ले। कहने काहे आखिर अब्बा से काहे पूछ ले? तुम बताओ ना। तो कहा मुझे शर्म आती है अपना नाम बताते हुए। कहा नहीं, शर्म की बात नहीं है, नाम बताओ। कहने तुम अब्बा से पूछ लो, मौलवी साहब तो बढ़िया है। अब्बा से कैसे पूछ ले? तुम ही बताओ। तो कहा अरे जुम्मन हमारा नाम बता दो मौलवी साहब का। तो कहा निगाह तुम्हारा होना है, तुम्हें शर्म आती है, जरा बताओ ना। तो कहने अब्बा से पूछ लो। तलाशते मौलवी साहब अब्बा के पास पहुंचे। अब्बा से पूछा आपका नाम? कहीं जुम्मन से पूछ लो। जुम्मन से पूछ लो। कहीं जुम्मन इनका नाम क्या है? कहीं घुरहू का नाम है? बोलो बुलंद आवाज से। घुरहू। तो कहीं घुरहू तुम्हारे लड़के का नाम क्या है? घुरहू तुम्हारे लड़के का नाम क्या है? कहीं लड़कों पूछो नहीं कहा? कहीं लड़कों बताते नहीं है? तो कहीं गोबरे का नाम है? गोबरे से पूछा। अब नाम की इजाजत ले करके जब वहां अंदर पहुंचे तो लड़की से भाई अब नाम दोनों तरफ से पूछा जाता है। तो कहा वो लड़कियां का नाम क्या है भैया जरा बताइए। दूल्हे का नाम तो लिखा जा चुका, जब लड़की का नाम पूछा गया लड़की से तो अब फलानी गुड़िया कम्मा नमो बता दो। तो कहीं हम नहीं जानते, कहीं काहे? कहीं फलानी से पूछ लो, कहीं फलानी से पूछ लो, कहीं फलानी वो बुधनी के अम्मा नमो बता दे लड़किया के। तो बुधनी का अम्मा कहीं अरे कहाँ बता दी? कहीं नहीं बताना तो पढ़ करे लिखा क्या नाम है? तो कहीं छिपरी
کا نام ہے چپری، کا نام ہے چپری۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ لڑکی کا نام چپری اور لڑکے کا نام گوبرے، تو یہ ایسے نام نہ رکھے جائیں کہ جس سے کوئی برکت چلی جائے، اور اکثر عورتیں مائیں بہنیں نامیں تلاش کر کے ہیرو ہیروئن کا جو عام طور سے سنتے ہیں وہی رکھتے ہیں۔ بلکہ اگر نام رکھنا ہے تو تمہیں نبی کے شہزادوں پر رکھو، نام رکھنا ہے تو آمینہ کے لال کے غلاموں پر رکھو، نام رکھنا ہے تو اولیاء کرام کے غلاموں پہ، اولیاء کرام کے غلاموں پہ نام رکھو، اولیاء کرام کے ناموں پہ نام رکھو۔ نام رکھنا ہے حضرت عائشہ کی خادماؤں میں سے رکھو، کنیزاؤں میں سے رکھو، فاطمہ زہرا کے کنیزاؤں میں سے رکھو۔ نام کی برکت کا اثر بچوں پر اور بچیوں پر ہوتا ہے، اور جب اچھے نام رکھے جاتے ہیں تو زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ وہی بچے اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں، وہی بچے اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں اور اچھی تعلیم و تربیت کے مالک ہوتے ہیں، اچھی تعلیم و تربیت کے مالک ہوتے ہیں۔ اسلامی شہزادوں، شمع نبوت کے پروانوں، میں نے جس آیت کریمہ کا سہارا لیا تھا بات زیادہ ہو گئی، ورنہ میں نے سوچا تھا انشاءاللہ کہ ایسی باتیں بتاؤں گا کہ شاید آپ نے کبھی کسی عالم دین سے سنا ہو، مگر کس کو بتاؤں؟ یہ بچے ابھی کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اٹھنے کے بعد بھول جائیں گے۔ جو چچے ہیں وہ بسترے میں آرام کر رہے ہیں۔ صرف دو بزرگ ہمارے ہیں، ایک دو حدیثیں انہوں نے سنی، اگر یاد کر لیں تو یہی کافی ہے، اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، سارے مومنین کے لیے کامیابی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی یاد رکھیں، جو ان کو میں نے پیغام دیا اس پر وہ عمل کریں اور کوششوں کاوش کریں، نمازیں پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، دعائیں مانگیں، درود پاک پڑھ لیجئے، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، تھوڑا سا آواز اور بڑھا دو، تھوڑا سا، اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اس لیے کہ فرمائش تھی کہ ہندی نعت پاک کے دو شعر مولانا صاحب ضرور پڑھیے گا، اور جس نے فرمائش کی تھی وہ غالباً بادل گرجے سورج بلے انگارے، سورج بلے انگارے، ارے بھیا پہ آکاش جلانے زہر پھکئی اندھیارے،
چھوڑو نا، تمہارا ساؤنڈ چلا گیا، ساؤنڈ گیا، بیٹھ گیا۔ ایک لیے ہو سکتا ہے وہاں سے کار چھوٹا ہو، ورنہ لگتا تو ایسے ٹھیک ہے۔ یہ آخری شعر میں ختم کرنے والا ہوں۔ کاغذ پہ پھولوں پر لوگی قدم قدم زندگانے۔ اے بچے دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے جو لوگ نئے ہیں انہیں بھگا دو اور بتا دو کہ ہم تم نہیں ہو لیکن ہم کافی ہیں، اور بلند آواز سے کاغذ کے پھولوں پر لوگے قدم قدم زندگانے، قدم قدم زندگانے۔ جب لیکی کا سمائی تھما تب ہر پیر کی چاکر تعمیل بلے میرتے رہے مار کی اگر